اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لاکھوں کروڑوں درود و سلام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر اور ان کی آل پر۔ ایک نئے پروگرام کے ساتھ آپ کا میزبان سردار طاہر محمود آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ آج جو میرے مہمان ہیں وہ وارڈ نمبر 6 سے پاکستان مسلم لیگ نون کے امیدوار ٹکٹ پر اپنی وارڈ سے دوسری دفعہ مسلسل پاکستان مسلم لیگ نون کے امیدوار ہیں، اور ان کا خاندان اس علاقے کے اندر عرصہ دراز سے سیاسی اور سماجی حوالے سے ایک بہت بڑا نام، اور اپنے علاقے کے ان کا خاندان لمبردار اور چودھری شہباز رشید پچھلے ٹرنیور میں بھی پاکستان مسلم لیگ نون کے ٹکٹ سے جیت چکے ہیں۔ اس بار پھر اپنے حلقہ وارڈ نمبر 6 سے کنٹونمنٹ بورڈ کے ممبر کی حیثیت سے الیکشن میں آ رہے ہیں۔ آج جو میرے مہمان ہیں چودھری شہباز رشید صاحب ہیں، ان سے بات چیت شروع کرنے سے پہلے یہاں لوں گا ایک چھوٹا سا بریک۔ ویلکم بیک۔ آج جو میرے ہارٹ ٹاک کے مہمان ہیں وہ چودھری شہباز رشید صاحب ہیں، جو وارڈ نمبر 6 سے پاکستان مسلم لیگ نون کے امیدوار ہیں۔ جی چودھری صاحب بہت شکریہ آپ کا، آپ نے اپنے قیمتی ٹائم سے مجھے ہارٹ ٹاک کے لیے ٹائم دیا، ہمارے ناظرین کے لیے۔ اور کیسے ہے طبیعت، کیسی ہے آپ کی؟ جی اللہ کا شکر ہے، الحمدللہ، آپ سنائیں۔ شکر اللہ کا۔ اور چودھری صاحب سب سے پہلا جو سوال ہے کہ آپ کہ خاندان اس علاقے کا نامی گرامی خاندان ہے، سیاسی طور پر جانا پہچانا، آپ کے والد اس علاقے کے نمبردار بھی ہیں، تو آپ اپنے خاندانی اس سسٹم کو، چودراہٹ کی جو معاملات ہیں نمبرداری کا، سیاست کا، خدمت کا وہ جذبہ آپ کے اندر ہی وہ موجود ہے، تو آپ سیاست میں کیا سوچ کے آئیں، اس کے پیچھے کیا ریزن ہے؟ سردار صاحب میرا گھرانہ شروع سے سیاسی گھرانہ رہا ہے، اور الحمدللہ میں نے اپنے والد صاحب کے زیر سایہ یہ سیاسی معاملات کو سنبھالا ہے۔ میرے اندر ایک لگن ہے عوام کے لیے، ایک تڑپ ہے عوام کے لیے۔ میرا دل یہ کہتا ہے کہ میں اپنے علاقے کا وہ ہر کام کرتا ہوں جو میرے پاسبل ہے مجھے، اور میں کوشش بھی کرتا ہوں، میں ایفرٹ بھی کرتا ہوں، اور الحمدللہ میں نے کروائی بھی ہے۔ وہ آپ کے سامنے بھی ہیں، آپ میرا سوشل میڈیا کا اکاؤنٹ چودھری شہباز کا آپ چیک کر سکتے ہیں، دو احباب چیک کر سکتے ہیں۔ کیونکہ یہاں پہ تو دو نمبری نہیں نہ ہو سکتی، کیونکہ یہ تو علاقے وائز ہے، یہ محلے وائز ہے۔ اگر ہم وہاں پہ دو نمبری کریں تو وہ تو آدھا پتہ چل جاتا ہے، لیکن الحمدللہ اللہ کا شکر ہے، اس مالک نے قدم کیا، عزت دی ہمیں، اور ہم نے کوشش کی بھی اپنے لوگوں میں یہ چیزیں پائیں۔ آپ نوجوان ہیں، مسلم لیگ نون کے آپ کا گھرانہ اٹیچ ہے، آپ کا خاندان شروع سے مسلم لیگی ہے، مسلم لیگی کسی بھی دھڑے میں ہو لیکن آپ نے ہمیشہ مسلم لیگ کا ساتھ دیا۔ جی بالکل، الحمدللہ صحیح ہے؟ جی بالکل ایسے۔ اور آپ مسلم لیگ یوتھ ونگ کا بھی حصہ تھے اور نوجوانوں کے لیے کام بھی کیا۔ آپ کے اندر وہ کون سی جماعت کے حوالے سے وہ کون سی چیز ہے جس کی وجہ سے آپ مسلم لیگ نون کے ساتھ ابھی تک اٹیچ ہیں؟ یہ دیکھیں، پاکستان بننے سے پہلے یہ مسلم لیگ جو ہے نا، اس کا وجود آیا ہے۔ ہمارے بڑے جو ہیں وہ ہجرت کر کے یہاں پہ آئے تھے جب پاکستان بنا، اس ٹائم بھی اس ملک کو مسلم لیگ نون نے بنایا ہے اور سنوارا ہے۔ اس دن سے لے کے آج دن تک ہم مسلم لیگ نون کا ہی حصہ ہی رہے۔ یعنی مسلم لیگ کیا وہ نون ہو، کاف ہو، جی مسلم لیگ کا حصہ رہے۔ ٹھیک ہو گیا۔ تو آپ مسلم لیگ میں اس اپنی وراثت خاندان کی وجہ سے ہیں یا آپ بھی کوئی ان کے نسب و لعین یا منشور کی وجہ سے اس میں؟ جی بالکل، سب سے پہلے تو میں اپنے خاندان کی وجہ سے ہوں، پھر میں اپنی جماعت، اپنے قائد میاں نواز شریف صاحب، میاں شہباز شریف صاحب، مریم صاحبہ، حمزہ صاحب، پھر میں ان کے نظریات کے ساتھ ہوں، اپنی جماعت کے ساتھ ہوں، میں اب PMLN کے ساتھ،
मुस्तमलिक नून इस वक्त मुश्किल दौर से है, अपोजिशन में है, कभी हुकूमत में थी और बेशुमार इल्ज़ामात हैं, आपकी क़यादत भी मुल्क से बाहर है, इसके बावजूद आपने मुस्तमलिक नून के टिकट से ही इलेक्शन लड़ने का फ़ैसला किया। जी ये मेरी ख़ानदानी जमात है, जैसे कह सकते हैं आप कि हम नस्ल दर नस्ल यही चीज़, जब पाकिस्तान बना, मैंने पहले भी अर्ज़ किया, जब पाकिस्तान बना तो उस टाइम भी मुस्लिम लीग ने पाकिस्तान बनाया, तो उस टाइम भी हम इसी चीज़ का हिस्सा थे। सही, यानी हुकूमत में हो या ना हो, रही आपने बात, मुस्लिम लीग मुश्किलात तो आती जाती रहती है, ये तो कोई बात नहीं होती। आज मुश्किल है, कल अल्लाह पाक आसानियाँ भी पैदा कर देगा। सही, ये तो एक सिस्टम का हिस्सा है ना, देखिए। इस वजह से आप अपने जमात को नहीं छोड़ रहे। जी नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह मेरे पास टिकट भी मुस्लिम लीग नून की है, मैं अल्हम्दुलिल्लाह PML नून का हिस्सा हूँ। ठीक हो गया। आने वाले जो वक्त है उसके अंदर भी आप पिछले दौर में भी यूथ का हिस्सा थे, तो इस वक्त के यूथ की जिम्मेदारी है आपकी? जी अब मेरे कंधों पे तो मेरे पूरे इलाके की जिम्मेदारी है। वो तो एज ए मेंबर कंट्रोलमेंट बोर्ड है। जी जाहिर है, अब यूथ को मैंने किया थोड़ा सा, उनके भी मसाइल सुने हैं और उनको भी भरपूर तरीके से हल करने की कोशिश की। सही सही। पाकिस्तान में इस वक्त जो हालात हैं, जो इक़्तिदार में जमात है, महंगाई का दौर हो रहा है, बेरोज़गारी है, कोरोना की वजह से भी मुल्क के अंदर कारोबारी हालात ख़राब हैं, क्या इस तमाम इशू के ऊपर आपको लोगों का रुझान आपकी तरफ, आपके मंशूर की तरफ है? जी देखिए, हमारा मंशूर तो वाज़ेह है, ये तो मांगे दांगे की जमात है, इसने क्या मंशूर देना अवाम को। हमारा मंशूर अवाम के सामने है, वाज़ेह मंशूर है, और इंशाअल्लाह हम उसी मंशूर को अमली जामा पहना रहे हैं। यानी आपने हमेशा खिदमत की सियासत की है? जी को हमने खिदमत की सियासत की है और इंशाअल्लाह की भी है और करते भी हैं। सही। आपके जो मर्द मुकाबल उम्मीदवार हैं, कुछ आज़ाद उम्मीदवार भी हैं, मुख्तलिफ जमातों के भी हैं, क्या आप समझते हैं कि जो आपका ये वार्ड है 6 नंबर वार्ड, इसके अंदर आपका मुकाबला किसी जमात से या किसी फर्ज से है? मैं समझता हूँ कि अल्हम्दुलिल्लाह मेरे पीछे जो 6 साल कारकर्दगी है, उसको मद्देनज़र रखते हुए तो मुझे तो उम्मीद है, अल्लाह के घर पे पूरा यकीन है कि अल्लाह पाक हमें फिर फतह से हमें कुनाल करेगा। तो डेफिनेट है कि हम तो यही कह सकते हैं कि एक आज़ाद उम्मीदवार और एक PTI के उम्मीदवार है। यानी आप सबने इन तीन लोगों के दरमियान ही मुकाबला होगा, और इसके बावजूद आपकी पोजीशन वाज़ेह है, आपके जो काम है उसकी वजह से लोग आप पे दोबारा एक दफ़ा। जी अल्हम्दुलिल्लाह जिधर भी जाते हैं लोगों का बालहाना प्यार मोहब्बत हमें मिलता है। हमने उनसे दिल का रिश्ता कभी ख़त्म नहीं किया। हमारा घराना 24 घंटे अवेलेबल है, हर टाइम हर पल उनकी खिदमत में मसरूफ़ रहा। जब भी किसी ने बुलाया हम पहुँचे हैं, हमने अवाम की खिदमत की है और अवाम हमें उस चीज़ का सिला भी दे रहे हैं और अल्हम्दुलिल्लाह हमारी जीत वाज़ेह है। अच्छा ये बताएं कि लोग सियासत के अंदर पैसा बनाने आते हैं, अपने पैसे को डबल करने आते हैं, शोहरत के लिए आते हैं, आप एज ए नौजवान सियासत में क्यों आए, क्या मकसद था? जब से पाकिस्तान बना ना, हमारे इलाके की महरूमियत थी काफ़ी, वो तो सरदार साहब आपको वो पता है इस चीज़ का। एक जज्बा, एक लगन थी कि यार हम भी अपने इलाके के लिए कुछ करें। डेफिनेट है कि जब इंसान इक़्तिदार में होता है तो कुछ कर सकता है, बगैर इक़्तिदार के तो फिर वो हल्का फुल्का कर सकता है जो उसके दायरे इख्तियार में होता है। अल्लाह पाक ने इज़्ज़त दी, हमें मौका मिला और हमने इसको भरपूर तरीके से अवाम की खिदमत में सरा, ना दिन देखा ना रात देखी, अवाम की खिदमत करते हुए। आप बेसिकली आपका कारोबार क्या है, ज़रिया माश क्या है, सियासत है या कुछ और है? जी हमारा सियासत है, हमारा दोस्त अवाम है, हमारा प्यार अवाम है, हमने अवाम के साथ प्यार है। ज़रिया माश क्या है आपका, कारोबार क्या है? हम बेसिकली ज़िम्मेदार लोग हैं। ज़िम्मेदार है, ठीक हो, यानी ज़िम्मेदारी और साथ सियासत करते हैं। सही। आने वाले वक्त में मुस्लिम लीग नून की आप क्या पोजीशन देखते हैं? जी इंशाल्लाह ये
जमात फिर उसी स्टेज पे होगी, उसी लेवल पे होगी जब 2/3 अक्सरियत मिलेगी। इंशाअल्लाह ये जमात फिर उभर के, ये जमात तो उभरी हुई है, और मियाँ नवाज शरीफ साहब, मियाँ शहबाज शरीफ साहब के विजन के मुताबिक इंशाअल्लाह फिर वज़ीर-ए-आज़म नवाज शरीफ साहब होंगे। ये मेरा मुकम्मल ईमान है और खुदा पे मुकम्मल भरोसा है इस चीज़ का। आपके इलाके में मुख्तलिफ वार्डों में सर्वे भी हो रहे हैं, सुई गैस के भी, सेहत कार्ड के भी, एहसास प्रोग्राम के भी, नादरा की टीमें भी आ रही हैं, बहुत कुछ किया जा रहा है हुकूमती पार्टी की तरफ, हुकूमती पार्टी के। क्या इससे आपकी पोजीशन को या आपके मामलात कामयाबी में कोई रुकावट पड़ सकती है? सबसे पहले तो ये हुकूमत किधर थी 3 साल हो गए, अवाम को इसने पीस के रख दिया। किधर थी ये हुकूमत? आज इलेक्शन आ गए हैं तो ये सर्वे करवाने शुरू कर दिए इन्होंने। क्या सर्वे करवा दिया? अल्हम्दुलिल्लाह मैंने 18 से 20 हज़ार फुट गैस पाइपलाइन अपने इलाके में डलवाई है, मैंने 4 ट्रांसफार्म अपने इलाके में करवाए हैं, और मैंने अपना मुस्लिम कम्यूनिटी का जो है वो जनाजा का बनवाया, क्रिश्चियन कम्यूनिटी का जनाजा का बनवाया, और अल्हम्दुलिल्लाह एक 10-15 साल पुराना मसला था हमारा सीवरेज का, हमने वो हल करवाया, और हमने टोटल सड़कें कारपेट बनवाई हैं। अल्हम्दुलिल्लाह हमने तो अमली काम करके दिखाए हैं। हमने ये नहीं किया अभी ये इलेक्शन आ गया तो हम जल्दी जल्दी ये काम कर दें। आज जो मेरे मेहमान हैं वो हार्ट अटैक के वो चौधरी शहबाज रशीद साहब हैं, उनसे बातचीत का सिलसिला यूँ जारी रहेगा। यहाँ लूँगा एक छोटा सा ब्रेक। वेलकम बैक। आज जो मेरे हार्ट अटैक के मेहमान हैं चौधरी शहबाज रशीद साहब हैं, जो वार्ड नंबर 6 से पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के टिकट पर इस बार फिर इलेक्शन में हिस्सा ले रहे हैं। तो साहब, आपके इलाके में कुछ नई सोसाइटियाँ भी हैं, जो आपका गांव है वो पुराना गांव है, तारीखी गांव है इस इलाके का। तो जो नई सोसाइटियाँ हैं वहाँ पे लोगों की सड़कों के मसाइल हैं, गैस के मसाइल हैं, साफ़ पानी के मसाइल हैं, कूड़ा करकट के मसाइल हैं, ढेर लगे होते हैं। इस हवाले से भी लोगों की बड़ी शिकायत है कि चौधरी साहब उस लेवल का इन सोसाइटियों के अंदर काम नहीं कर सके। बिजली के मामलात भी हैं, तारें लटकी हुई हैं, ट्रांसफार्मर नहीं है, खंबे नहीं हैं। इस हवाले से आपने कोई अपने 6 साल इक़्तिदार में कोई काम किया? जी अल्हम्दुलिल्लाह ये नए इलाके सारे डेवलप हुए हैं। इन्हीं में मैंने तकरीबन 12,000 फुट गैस का पाइप डाला इनमें। इनके जो गैस पाइप के मामला थे वो मैंने काफ़ी हद तक जो है ना वो कंप्लीट किए हैं। इनकी कारपेट बनाई है, रोड मुकम्मल किए हैं। इनका काफ़ी हद तक मैंने तकरीबन ये कह सकते हैं आप 90% मैंने इनके काम मुकम्मल करवा दिए। इंसान है, मुकम्मल तो अल्लाह की ज़ात है, लेकिन बाकी इंशाअल्लाह अल्लाह पाक कामयाब करे, हमें इज़्ज़त दे और इज़्ज़त से नवाजे। अपने इलाके का कोई भी काम नहीं छोड़ूंगा इंशाअल्लाह। ये मेरे अपने इलाके से, आवाम से ये मेरा वादा है, कोई भी काम इंशाअल्लाह। आपके 2 इलाके में 2 ऐसी सोसाइटियाँ हैं, जैसे बिलाल टाउन है और ग्रीन टाउन है, जहाँ पे साफ़ पानी का बहुत बड़ा, पीने का बहुत बड़ा मसला है। गंदा पानी है और जो ज़मीन से निकल रहा है। तो इस इलाके में कुछ फ़िल्टर प्लांट के हवाले से आपने पिछले 6 सालों में कोई अहम काम नहीं किया, उसकी क्या वजह थी? ग्रीन टाउन में अल्हम्दुलिल्लाह मैंने फ़िल्टर प्लांट लगवाए हैं उधर। बिलाल टाउन में हमें जगह की प्रॉब्लम थी, उसके मुतबादल हमने बिलाल टाउन के बिल्कुल नज़दीक फ़िल्टर प्लांट लगवाए हैं। आरओ प्लांट मंजूर हुआ अल्हम्दुलिल्लाह, वो भी लगवा देंगे इंशाल्लाह। बेशुमार तरक्याती काम हमने करवाए हैं, वो आपके सामने है। आप दोस्त अहबाब से मैं ये भी कहूँगा, आप मेरा सोशल मीडिया अकाउंट चेक करें, देखें कि कौन से काम हुए हैं और कौन से रहते हैं। उस चीज़ की निशान मेरा तो इलाका है ना ये वाला, तो मुझे तो एहसास है अपने इलाके का। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम जो भी रहता वो होगा मुकम्मल। लोग ये कहते हैं कि शहबाज रशीद
نالی صاف ہو رہی ہو تو اس کے اوپر فوٹو کھینچ کے وہ بھی سوشل میڈیا پہ ڈالتا ہے، اور صرف اپنی ذاتی وہ شہرت کے لیے یہ کام کوئی اور کرتا ہوگا، نام اپنا بنانے کے لیے تصویر کھینچ کے وہ سوشل میڈیا پہ چڑھا دے گا اور یا ویڈیو بنا کے چڑھا دے گا۔ سب سے پہلے تو میں آپ کو یہ کہوں گا، میں نے ہمیشہ اللہ کی ذات پہ بھروسہ کیا اور اپنی محنت پہ۔ جو میں خود کام کرتا ہوں میں ہمیشہ وہ سوشل میڈیا پہ ڈالتا ہوں، ورنہ میں نے دوسرا کام کسی کا نہیں ڈالا۔ پچھلی بار جب آپ جیتے تھے تو آپ کے مقابلے میں پاکستان تحریک انصاف کے وڑائی صاحب تھے، اس وقت بھی بڑا کانٹے دار مقابلہ لوگ تصور کر رہے تھے، پیسے کا دورہ تھا، خرید و فروخت کی سیاست بھی ہوئی، کیا اس دفعہ بھی ایسی سیاست ہے؟ اس کا آپ توڑ کیسے نکالیں گے؟ نہیں، ہم نے دیکھے 6 سال عوام کی خدمت کی ہے، لوگ سمجھتے ہیں بھی ہمارا جو اصل مسیح ہے وہ چودھری شہباز ہی ہے، تو یہ جس طرح کی جماعت ہے، یہ ضمیر فروشوں کی جماعت ہے، تو یہ لوگوں کا ضمیر ہی خریدنے کی کوشش کرتے ہیں، عوام تو ووٹ ڈالتے نہیں ہیں ان کو۔ تو اب انہوں نے نئے ہیلے بہانے شروع کیے ہیں، کبھی وہ سروے کروا رہے ہیں، کبھی وہ کارڈ ہیلتھ کارڈ وہ دینے کی وعدے کر رہے ہیں، کبھی کچھ کر رہے ہیں، لیکن یہ لوگوں کے ضمیر خرید رہے ہیں۔ لیکن ماشاءاللہ ہمارے علاقے کی عوام باشعور ہے، یہ نہ پہلے بکے تھے نہ اب بکیں گے، انشاءاللہ فتح پی ایم ایل نون کی ہوگی۔ صحیح۔ آپ کے علاقے میں اور اس کنٹونمنٹ بورڈ کا ایک بہت بڑا درینہ مسئلہ ہے گراؤنڈ اور پارک، اس کے حوالے سے پچھلے 6 سال میں جتنے بھی ممبران تھے آپ 10، کیا اس ایشو کے اوپر کوئی بات کی؟ آپ لوگوں نے کوئی ایفرٹ کی ہے؟ جی بالکل، اس ایشو پہ بات بھی ہوئی ہے، کافی دفعہ اس ایشو پہ ٹاک بھی ہوئی ہے، اور کوشش بھی کر رہے ہیں کہ اس علاقے کا یہ جو اہم مسئلہ ہے وہ ہم حل کریں۔ یہ سب سے پہلے تو یہ دیکھ کے ہم نے اپنے اقتدار میں پنجاب حکومت سے پی ایم ایل نون کی حکومت تھی، ہمارے ایم پی اے اور ایم این اے صاحب تھے، ہم نے اس کنٹونمنٹ بورڈ کے لیے 40 کروڑ کا فنڈ منظور کروایا، جو انڈر گراؤنڈ سیوریج کی مد میں تھا، جو علاقے کا بڑا اہم اور درینہ مسئلہ تھا پورے کنٹونمنٹ بورڈ کا، وہ حل ہو رہا تھا۔ اس کا کیا ہوا ہے، 14-15 کروڑ آیا ہے، وہ لگا ہے، اور اس کے بعد اس حکومت نے 1 روپیہ فنڈ نہیں دیا۔ وہ منصوبہ ٹھپ ہو گیا؟ جی ظاہر تو نظر یہی آ رہا ہے، جب وہ جہاں تک مکمل ہوا ہے وہاں تک کہ اس کے آگے اس کو چالو نہیں کیا گیا؟ چالو نہیں کیا، مطلب فنڈ نہیں دے رہی ہے نا۔ یہ دیکھیں عوام کا کتنا اہم مسئلہ ہے، یہ پورے علاقے کا مسئلہ ہے، لیکن کوئی فنڈ نہیں۔ یعنی عوامی مفاد کا جو آپ کا وہ منصوبہ تھا وہ صرف سیاسی بے چڑھ گیا؟ جی بالکل، یہ پی ٹی آئی کی حکومت کی وجہ سے سیاسی بے چڑھ گیا۔ رہی بات سب آفس کی، وہ تو اس ٹائم راولی کام کرتا ہے ڈسپینسری میں، اپ گریڈ کیا تھا ڈسپینسری کو، اور یہ مکمل 24 گھنٹے کے لیے اس کی تیاری بھی مکمل ہے، یہ کسی ٹائم بھی الحمدللہ یہ 24 گھنٹے کے لیے چالو ہو جائے گا۔ ہمارے سی او صاحب اور ہمارے جو یہ پریزیڈنٹ صاحب یہ اس معاملے میں بریگیڈیئر صاحب بہت محنت کر رہے ہیں، امید ہے انشاءاللہ یہ جلد از جلد 24 گھنٹے کے لیے آنے۔ یعنی یہ جو آپ نے اپنا پرانے معاملات میں اس کو پرائرٹی پہ رکھا ہوا ہے؟ جی یعنی اس کی تیاری ہو رہی ہے، سارے معاملات ہیں، جی صرف اس کا افتتاح ہونا باقی ہے؟ جی بالکل، وہ کسی ٹائم الیکشن کے بعد ہو سکتا ہے؟ جی بالکل۔ تو آئندہ جو آپ کا جو ایریا ہے اس کے اندر پیرو شہید ہے، گرین ٹاؤن ہے، منصورہ ہے اور بلال ٹاؤن ہے، ڈگنا والی ہے، یہ آپ کا ایریا ہے، تو اس کے اندر آپ سمجھتے ہیں کہ کوئی ایسے میجر کام جو آپ آگے آنے والے وقتوں میں کرنا چاہ رہے ہوں؟ سردار صاحب میں عمل پہ یقین کرتا ہوں، تو وہ کیا کہتے ہیں نا، عمل سے زندگی بنتی ہے جنت بھی جہنم بھی، نہ اپنی فطرت میں نہ نوری ہے نہ نادی۔ تو بات صرف اتنی ہے کہ ہم عملی طور پہ کام کرتے ہیں، جھوٹے وعدے ہم نہیں دیتے، جھوٹے لارے ہم نہیں لگاتے، اور الحمدللہ میری عوام، میرے لوگ، میرے دوست احباب یہ سمجھتے ہیں کہ چو صاحب کام کرتے ہیں، بس کام اور کام۔ صحیح۔ میں نے آپ سے پہلے بھی کہہ دیا تھا کہ میں وہ بھی کام کروں گا جو میرے علاقے میں رہتے ہیں، انشاءاللہ مکمل کام ہو۔ چوئی صاحب، جب بندہ اقتدار میں ہوتا ہے،
بے شک ایک ممبر کنٹونمنٹ بورڈ ہیں آپ رہے ہیں، آئندہ بھی آپ کی کوشش ہے کہ آپ دوبارہ سے جیتیں. لوگوں کی بڑی توقعات ہوتی ہیں کہ ہمارے بچوں کو نوکری بھی لگائیں، مالی فائدے بھی لوگ لیتے ہیں. اس کے لیے آپ لوگوں کو کیسے ہینڈل کرتے ہیں؟ وہ جو آٹھ لگائے بیٹھے ہوتے ہیں لوگ، ان کی خواہشات پہ آپ 100% پورا نہیں اترتے، تو وہ لوگ آپ کی مخالفت بھی تو کرتے ہیں. جی بات آپ کی بالکل ٹھیک ہے. لوگوں کی توقعات بہت زیادہ ہوتی ہے، لیکن کوشش کرتے ہیں ان کے لیے، ایفرٹ کرتے ہیں، کوشش کرتے ہیں، آگے جو اللہ کو منظور ہو. صحیح. یہاں پہ لوگ الیکشن میں بہت سے مطالبات آپ لوگوں کے سامنے رکھتے ہیں کہ ہماری گلی یا ہمارا یہ قبرستان ہے، اس پہ مٹی ڈلوا دیں، ہمارا یہ گرجا گھر ہے، اس کی چھت ڈلوا دیں، فلاں. کہ ایسی سیاست کو آپ لوگ کیوں فروغ دیتے ہیں؟ جب الیکشن دن آتے ہیں تو سب کام لوگ یاد کرواتے ہیں، کچھ امیدوار اپنی جیب سے پیسے لاکھوں روپے لگا کے یہ کام کرتے ہیں. کیا ایسی سیاست کو فروغ دینا چاہیے؟ جی نہیں، ایسی سیاست کو فروغ نہیں دینا چاہیے. باقی الحمدللہ میرے سامنے یہ چیزیں نہیں ہیں، کیونکہ میں نے 6 سال عوام کے سامنے دن رات ایک کی ہے، عوام کے کام کیے ہیں. الحمدللہ اپنا کرسچن کمیونٹی کا مکمل جنازہ گاہ بنوایا، اپنے مسلم جنازہ گاہ مکمل بنوایا ہے. ٹھیک ہے، تو الحمدللہ میرے سامنے یہ زیادہ مسائل نہیں آئے، کیونکہ انہیں پتہ بھی چوش بات جو کہتا ہے وہ کرتا ہے. یعنی آپ نے 6 سال میں جو ممکن ہو سکا وہ اپنے علاقے کے معاملات جی. کو کیا، پورا اپنے وعدوں کو پورا کیا، اور آئندہ بھی آپ کا جو منشور ہے خدمت کا اس پہ عمل درآمد کریں گے. جی انشاءاللہ انشاءاللہ. صحیح. آپ یہ سمجھتے ہیں کہ جو آپ کے مرد مقابل ہیں، کیا جو وہ سیاست ہو رہی ہے اس وقت علاقے میں، ایسے لوگوں کی پشمندائی بھی لوگ کرتے ہیں جو منشیات فروشی کرتے ہیں، رسا گیر ہوتے ہیں، لڑائی جھگڑا کرتے ہیں؟ ہمارے اس علاقے میں بھی ایسے لوگ موجود ہیں. کیا کبھی آپ نے ان لوگوں کی پشمندائی کی، یا اگر کوئی آپ کو اس حوالے سے اپروچ کرتا تو کیا آپ کرتے ہیں؟ ماضی اور حال سب کے سامنے ہے ہمارا. ہم نے ہمیشہ ان لوگوں کی نفی کی ہے اور کبھی کسی کی پشتنائی نہیں کی. اللہ کا شکر ہے اس معاملے میں. ان لوگ اور کبھی بھی ان کے بارے میں جا کے کسی سے سفارش نہیں، نہ آئندہ کریں گے. نہ آئندہ کریں گے، نہ کیا اور نہ کریں گے. اور ہم کہتے ہیں کہ اگر کوئی ایسا ویسا واقعہ ہے تو ہم اس چیز پہ مکمل طور پہ احتجاج کریں گے اور کہیں گے کہ یہ اس کو ہمارے علاقے سے صاف کیا، جڑ سے ختم کیا. صحیح. صحیح. ہم آنے والی نسل کو ہم اس چیز کا عادی نہیں بنانا چاہتے. صحیح. آج جو میرے مہمان ہیں وہ شہباز رشید صاحب ہیں، اور جو امیدوار ہیں وارڈ نمبر 6 سے، اور پاکستان مسلم لیگ نون کے ٹکٹ سے اس بار بھی پھر حصہ لے رہے ہیں. ان سے بات چیت کا یوں سلسلہ جاری رہے گا. یہاں لے کے چھوٹا سا بریک. جی ویلکم بیک. آج جو میرے مہمان ہیں شہباز رشید صاحب ہیں، وارڈ نمبر 6 سے پاکستان مسلم لیگ نون کے نامزدہ امیدوار ہیں. جی چوئی صاحب، یہاں پہ جو بلدیاتی انتخابات ہیں اس دفعہ بھی جماعتی بیس پہ ہو رہے ہیں، اور کیا آپ سمجھتے ہیں کہ جو بلدیاتی انتخاب ہوتے ہیں وہ جماعتی بیس پہ اس کا ووٹ ہوتا ہے، یا برادری ازم یا دھڑا بندی یا اپنا ذاتی کردار بھی اس میں اہم رول ادا کرتا ہے؟ جی بالکل، جماعت کے ساتھ ساتھ انسان کا اپنا کردار بھی اہم رول ادا کرتا ہے. جو برادری ازم کے نعرے لگ رہے ہیں، جو برادری کو اکٹھا کیا جاتا ہے، اس وقت برادری اصل میں یہ یاد آ جاتی ہے سیاستدانوں کو بھی. اصل میں سردار صاحب یہ الیکشن ہوتا ہے گلی محلے کا. صحیح. بلدیات سیٹ اپ ہوتا ہے، گلی محلے کا الیکشن ہوتا ہے. یہاں پہ جو آپ کے مخالف ہے وہ بھی ادھر کا ہی ہے. جی جی. اس لیے پھر یہ چیزیں جو ہے نا وہ سامنے آ جاتی ہیں. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ یہ الیکشن کارکردگی کی بنا پہ ہونا چاہیے، اور دیکھنا چاہیے کہ جو کینڈیڈیٹ نے آپ کے لیے اچھا کام کیا ہے، اس علاقے کے لیے ایفرٹ اچھی کی ہے، اس کو عوام اپنا قیمتی ووٹ دے کے منتخب کریں. صحیح. کیا اس دفعہ جو انتخابات ہیں آپ سمجھتے ہیں کہ غیر سنجیدہ لوگ اور کچھ جماعتوں نے غیر سنجیدہ لوگوں کو ٹکٹ بھی دی ہے؟ جی بہت زیادہ. یہ ایک ڈرامہ رچایا جا رہا ہے
کیا اس ڈرامے کے خلاف بڑی جماعتوں کو کھڑا نہیں ہونا چاہیے تھا؟ جدھر کے ہاتھ پارٹی کے اپنے نظریات ہوتے ہیں. میں نے تو پہلے عرض کیا ہے کہ یہ مانگے تانگے کی پارٹی آئی ہے, ٹھیک ہے, تو ان کے کام بھی تو ایسے ہی ہیں. اور کچھ آزاد امیدوار بھی ہیں جنہوں نے پہلے کبھی سیاست کے حوالے سے یا خدمت کے حوالے سے نام ہی نہیں سنا, تو اچانک سے انہوں نے کاغذات نامزدگی جمع کروائے اور الیکشن میں کود پڑے. ایسے لوگوں کا کیا رول آپ دیکھتے ہیں سیاست میں؟ دیکھیں جی, سیاست میں ہم کسی کو منع تو نہیں کر سکتے. ہر انسان کا اپنا حق ہوتا ہے, وہ یہ حق کیسے استعمال کرتا ہے وہ بہتر جانتا ہے, یا اللہ کی ذات بہتر جانتی ہے. صحیح. آخر پہ آپ ہمارے ناظرین کو 6 نمبر وارڈ کے جو آپ کے ووٹر ہیں, اور کہ چودھری شہباز رشید کو دوبارہ سے ایک دفعہ پھر شیر کے نشان پہ مور لگا کے کامیاب کریں, ہمارے کیمرے کے وساطت سے آپ پیغام دے سکتے ہیں. جی بالکل, میں اپنے دوستوں, بھائیوں, بزرگوں, ماؤں بہنوں سے یہی اپیل کروں گا کہ شیر پہ ایک دفعہ پھر مور لگا کے اس کو کامیاب کروائیں, اور انشاءاللہ جدھر سے یہ سفر تھوڑا سا رکا ہے ادھر سے خدمت کا یہ سفر جاری رہے گا. بہت شکریہ. جی, آج جو میرے مہمان تھے چودھری شہباز رشید صاحب تھے, ان کا کہنا ہے کہ خدمت, تعمیر و ترقی اور اس علاقے کی فلاح و بہبود کے لیے 12 ستمبر کو اپنے گھروں سے نکلیں اور شیر کے نشان پہ مور لگائیں اور مجھے کامیاب کریں. امید ہے آپ کو میرا یہ پروگرام چودھری شہباز رشید صاحب کے ساتھ پسند آئے گا. تو مجھے دیجیے اجازت, اگلے پروگرام تک کے لیے بہت شکریہ. اللہ حافظ.